بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے، ڈسکس دا ایونٹ آف فرسٹ قرآنک ریولیشن. یعنی جو اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، اس کا جو پہلا واقعہ ہوا جب ریولیشن سٹارٹ ہوئی، تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت ہی امپارٹنٹ واقعہ تھا. تو اس وقت جو اس ایونٹ میں کیا کیا حالات ہوئے، تو یہ اصل میں اس کے دو تین پارٹس ہیں. جیسا کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اٹ ہیز تھری ڈفرنٹ ایسپیکٹس. دا فرسٹ ایونٹ ہیز تھری ڈفرنٹ ایسپیکٹس: دا ایونٹ اٹ سیلف اینڈ امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس دیٹ ٹوک پلیس آفٹر دا ریولیشن، اور دین کمز دا امپورٹینس آف دا فرسٹ ریولیشن. یعنی جو پہلی ریولیشن آئی، اس کی امپورٹنس کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی. لیکن یہاں پر جو ہے آپ کے سلیبس کے اعتبار سے ہم نے ان تینوں چیزوں کو ملا کے ہم اس کو ایک ہی نظریے سے ایونٹ پر ہی بات کریں گے. تو حالانکہ جو پچھلے سال کے بچے تھے، ان کو میں نے ڈیٹیلڈ میں ساری چیزوں کو الگ الگ پڑھایا تھا. لیکن اس سال میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا سلیبس جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ہم 10 کے 10 یونٹس کو سلیبس کے اعتبار سے پہلے کلیئر کریں، اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹیلز پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور ریٹرن پر اگر ہمیں ٹائم ملا تو اس پر بات کریں گے جو باقی ایسپیکٹس اس کے ہیں جہاں پر ٹچ نہیں ہوگا. حالانکہ میں نے یہ ساری چیزیں ٹچ کی ہے، لیکن جہاں ٹچ نہیں ہوگا تو وہاں پر انشاءاللہ آگے چل کر بات. سو دا پری اسلامک عربیہ از نون ایز جاہلیہ. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیٹس کالڈ پیریڈ آف اگنورنس، یعنی جہالت کا دور کہا جاتا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی دا پیریڈ آف اگنورنس، اٹ از دا پیریڈ آف سوشل انریسٹ. جب لوگ، بہت جو سماج تھا، بہت بے چینی پھیلی ہوئی تھی. اینڈ انجسٹس وائر پریولنٹ، اور وہاں پر جو ہے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ انصاف کا کوئی تقاضا پورا بالکل مطلب لوگ بالکل ناانصافی کر رہے تھے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا والا معاملہ تھا. اینڈ اٹ واز وائڈ اسپریڈ ڈسکرمنیشن پرٹیکولرلی اگینسٹ ویمن اینڈ ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی. جو کہ ہم نے جو ہے اسٹیٹس آف ویمن میں بھی پڑھا کہ کون سے حالات جو تھے اس وقت، خاص کر جو کمزور طبقہ تھا، اور ان کمزور طبقوں میں سے بھی خاص کر جو ہے فیزیولوجیکلی جو عورت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور آزمائی کی جاتی تھی. اس کے ساتھ کافی زیادہ ڈسکرمنیشن، اس کے ساتھ انجسٹس ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ایک سوسائٹی کا، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سوسائٹی کا ایک طرح سے مطلب ان کی پہچان تھی اس طرح کی کہ یہ عورتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اور چھوٹے طبقوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اینڈ not only this, there were tribal wars between different tribes. کیونکہ بہت سارے قبائلی لوگ وہاں بستے تھے، تو قبائلی جھگڑے بہت زیادہ وہاں پر تھے. were prevalent practices during this period. یہ عام طور پر یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عام اگر کسی شخص سے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے آپ اس سے آپ پوچھیں گے کہ اس زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں، تو سارے لوگ اس کو جاہلیت کہتے ہیں. اور جب بھی آپ کوئی بھی تاریخی اعتبار سے کوئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت پڑھیں گے، تو وہ جب پری پروفیٹک پیریڈ، جو پری پروفیٹک ایرا جو پڑھتے ہیں، تو اس کو دوری جاہلیت کہتے ہیں. تو یہ دوری جاہلیت کی جو خاص چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اٹ واز دا پیریڈ آف اگنورنس، دیر واز سوشل انریسٹ، دیر واز انجسٹس واز وائڈ اسپریڈ، weaker sections were discriminated, and tribal wars were all over. یہ دو چار چیزیں آپ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ یہ ان کی پہچان بن گئی تھی عربوں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس سے پہلے. So concerned about the moral degeneration of his fellow people and his sallallahu alaihi wasallam's own quest for true religion, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, following a casual practice of his grandfather, developed the habit to retreat periodically to a cave called Hira, 3 miles away, 3 miles north of Mecca, for meditation. اب یہ سارے حالات ایک ایسے شخص کو مل رہے ہیں جو طبیعتاً بہت ہی زیادہ شریف النفس، اور طبیعت ہی کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ سوسائٹی اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ سب سے زیادہ مطلب اس وقت جو ہے ایماندار آدمی، سب سے زیادہ سچا آدمی، تو اس کے ساتھ جو ہے مسائل بہت ہی زیادہ دیگر تھے. کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد جو حالات ہو رہے ہیں
وہ ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اسے بے چین کر رہے تھے یہ حالات. اینڈ دیٹ از وائی کہ جو وہاں پر مورل ڈیجنریشن ہو رہی تھی، لوگوں کا جو انحطاط، جو تباہی ہو رہی تھی، جو اخلاقی لحاظ سے ان کی اخلاقی تباہی یا اخلاقی انحطاط جس کو اصل میں ہم کہتے ہیں، وہ اخلاقی انحطاط اس سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. لہذا اس نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، کیونکہ جب بھی کوئی جو ایک باحث شخص ہوتا ہے سوسائٹی میں، جب وہ سوسائٹی میں خرابیاں دیکھتا ہے تو ایک نیچرل اس کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ ان سوشل ایولز کے خلاف ہمیشہ سوچتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو آئسولیٹ، اگر اس کو لگتا ہے کہ میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے، وہ سوسائٹی سے تھوڑا سا دور ہی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ ہیپن ٹو دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ اس کی اپنی بھی تھرسٹ، اپنی جستجو بھی تھی، جس کو ہم کیسٹ کہتے ہیں، ایک طرح سے تھی کہ کس طرح سے لوگوں کا جو اخلاق ہے اپنی اس نہج پر واپس آ جائے جہاں یہ پھر سے ایک مرتبہ ہیومن بینگ یعنی انسان بنے. So, Prophet's, Prophet himself, he followed a casual practice of his grandfather. جو آپ کے اس کے بارے میں جو آپ کے گرینڈ فادر تھے، جو آپ کے دادا جان تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہرا میں جاتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے تھے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لیگیسی تھی گھر میں، تو چونکہ اپنے باپ کو وہ جانتے نہیں تھے بلکہ ڈائریکٹ اپنے گرینڈ پا کے اس میں تربیت میں آئے تھے، تو اس نے دیکھا تھا اپنے گرینڈ پا کو، وہ کبھی کبھار جاتے تھے ہیرا پر اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ریفلیکشن کرتے تھے، کائنات پر غور و خوض کرتے تھے. یعنی ان کا ایک فیملی ٹریٹ تھا، تو اس چیز کو انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا. اور ہی ٹو اسٹارٹڈ ٹو ریٹریٹ ٹو دا کیو آف ہیرا. وہ بھی وہاں اکثر بیشتر جایا کرتے تھے اور پیریاڈیکلی جاتے تھے. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ مطلب اس دنیا کا اصل میں جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے ہوں، یہ حالات اس طرح سے کیوں دیگر گوں ہیں، ان ساری باتوں کو وہ چونکہ اس کو جھنجھوڑ رہی تھی سماج میں، لہٰذا وہ بالکل ایک پیسفل انوائرمنٹ مطلب میں سوچنے کے لیے جاتے تھے اور تھوڑا سا دھیان لگاتے تھے تاکہ وہ اس پر غور و خوض کرے. اور یہ کیو آف ہیرا جو ہے اٹ از 3 مائلز اوے. ایک ہوتا ہے کلومیٹر، 1 کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے مائل. 3 میل جو ہے مکے سے یہ دور ہے ایک پہاڑی، اس پر یہ کیو موجود ہے جس کو ہیرا کہتے ہیں. تو وہاں وہ چلے جاتے تھے اور وہاں پر تھوڑا سا وہ میڈیٹیشن کرتے تھے. when he was nearly 40 یہاں پر نیئرلی اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو 40 سال اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ لونر کیلنڈر کے حساب سے تھی، جو سولر کیلنڈر سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو اس میں 10 دن جو ہے سولر کیلنڈر سے کم ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائی کہ یہ کچھ دن ان میں 40 سال، جب ہم سولر کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو 40 سال سے کچھ کم تھی. دیٹ از وائی ہیئر آئی ہیو پٹ نیئرلی 40. تو جو سولر کیلنڈر کا جو تصور ہے اس کو دماغ میں آپ رکھیں گے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم began spending many hours alone in Hira. مطلب گھنٹوں بعد وہ وہاں بیٹھتے تھے، گھنٹوں وہ اکیلے وہاں پر تشریف رکھتے تھے. اینڈ وانڈرنگ اوور دا ایسپیکٹس آف کریشن. اور اس کے بعد جو ہے سوچ بچار کرتے تھے، مطلب اپنے دماغ کو گھماتے تھے، یہ دنیا کیسی ہے، کیا ہے، کس طرح سے اس خالق کا پتہ کہاں ہے، کہاں ہے اس کا خالق، تو کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ان ساری باتوں کو وہ اپنے دماغ میں رکھ کے اس پر غور و فکر کرتے تھے. During this period, he began to have dreams, replete with spiritual significance that were fulfilled according to their true import. یہاں پر وہ بات جو آپ بار بار جو آپ کو ستا رہی تھی، میں نے آپ کو یہ بار بار سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے کہ سب سے پہلی اسپرچل ایکسپیرینس جن کو ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ نے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور ایسے خواب جن کی روحانی اہمیت اتنی تھی کہ وہ مکمل طور اسی طرح سے پھر پیش آ جاتے تھے دن میں. دے ریپلیٹ وتھ اسپرچل سگنیفیکینس. اور بالکل اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ روحانی طریقے سے کوئی بات ان کے ساتھ ہو رہی ہے.
that were fulfilled according to their true import. और इतना ही नहीं बल्कि वो वकू पजीर भी उसी तरह से हो जाते थे जिस तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ख्वाबों को देखते थे। यानी रात को ख्वाब देखा तो सुबह ऐसी ही रियलिटी उनके सामने हकीकत में आ जाती थी। So this was the commencement of his divine revelation. और यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं कि असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिवाइन रेवलेशन जो है, जो इल्हाम आप पर शुरू हुआ, जो वही आप पर शुरू हो गई अल्लाह की तरफ से, उसकी बिगिनिंग यही ख्वाब थे और ये 6 महीने पहले उनके साथ ये वाकयात शुरू हो गए। तो दैट इज वाई कि आई टोल्ड यू कि जब हम प्रॉफिट की लाइफ को जब हम देखते हैं तो 23 साल आपकी प्रॉफिटिक लाइफ है और ये 6 महीने। और जब हम 6 महीने के हिसाब से प्रॉफिट के 23 साल की उसको देखते हैं तो वी गेट द 46 नंबर, यानी हम उससे 46 जो है 6 महीने, 6 महीने के एतबार से वो 46 पार्ट्स बनते हैं। तो दैट इज वाई कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स से कि जो एक मोमिन का जो ख्वाब होता है वो 46वां हिस्सा जो होता है वही का होता है, क्योंकि प्रॉफिट ने 6 महीने लगातार ख्वाब देखे और ऐसे ख्वाब देखे जो बिल्कुल उसी तरह से वो पजीर सुबह हो जाते थे जैसे वो उनको देखते थे। सो इस्लामिक ट्रेडिशन होल्ड्स दैट ड्यूरिंग हिज रिट्रीट इन हिरा in the year 610 CE, that is Christian era, he sallallahu alaihi wasallam witnessed a gracious presence of angel Gabriel who appeared to him with the divine call. और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक और जो हमें ट्रेडिशंस मिलते हैं, जो इस पर अहादीस जो वारिद हुए हैं या हिस्टोरिक जो फैक्ट्स इसके बारे में है, कि एक दफा जब आप हिरा में मौजूद थे तो उस वक्त जो हम देखते हैं कि जो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक ये साल था 610 ईसवी। और इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। और जब वो उनके सामने खड़ा हुआ विद द डिवाइन कॉल, और उसने अल्लाह की तरफ से जो है उसको एक नाद दी या उसको उसको कहा कि आपका काम क्या है। एंड कमांडेड हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिसाइट वर्सेस, और उससे कुरान की आयत पढ़ने के लिए कहा, दैट वुड लेटर टू बी नोन एज कुरान। यही आयत जो पहली मर्तबा वहां पर उन्होंने आप पर नाजिल किए, उनको बताए वहां पर, यही लेटर आन, यही वर्सेस लेटर आन जो है कुरान में कंपाइल हो गए वक्तन वक्तन फवक्तन। और एक लंबा फिर ये दौर चला, 23 साल का दौर चला और यही फिर कुरान बना। यही इसकी आगाज थी जिसको हम इस ग्रेट इवेंट से ताबीर करते हैं। और यहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि उस वक्त और उसके बाद जो है सिदरतुल मुंतहा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 मर्तबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असल हैसियत में, अपनी असल शक्ल सूरत में जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। और बाकी मर्तबा जितनी भी मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास इंसानी शक्ल में आते थे तो एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी थे, उनका नाम था दहिया कल्बी। तो अक्सर बेशतर उनके मतलब रंग रूप में आते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये हदीसों से साबित है। लेकिन उस वक्त जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उस वक्त जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जो हैयत थी वो बिल्कुल मतलब आप उसको देख सकते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कैसे दिखते हैं। जिस यूट्यूब चैनल पर आपको ये मिलते हैं तो वहां पर आपको उससे एक क्लिप मिलेगी, ऑडियो क्लिप मेरी एक मिलेगी वहां पर। तो वहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हुलिया किस तरह का था, कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप उसको देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। ये कोई आम चीज ये या जब कोई आदमी इसको देखता है और देखेगा तो उस पर क्या गुजरेगी उस वक्त, तो उससे आपको उस बात का अंदाजा हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इवेंट के फौरन बाद क्यों घर चले आए और उन पर वो जो जो उन पर वो रिक्कत तारी हो गई वो किस वजह से हुई, उसके पीछे क्या वजूहात थे। तो इस चीज को समझने के लिए आप उस क्लिप को जरूर देखेंगे। सो प्रॉफिट आंसर्ड दैट ही न्यू नॉट हाउ टू रिसाइड। सबसे पहला जो रेस्पॉन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि उन्होंने कहा कि आप मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं आएगा पढ़ना। द एंजल टुक होल्ड ऑफ प्रॉफिट सिकीज्ड हिम। और उसके बाद जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پھر اپنے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں جکڑ کر پکڑنا، یعنی سکیز کرنا، یعنی چیڑ دیون یتھ اس کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان، نالہٕ کٔرِتھ چیڑ دیون. تو ہی سکیزڈ ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرملی اگینسٹ ہز باڈی اینڈ انسسٹڈ. اور اس کے بعد زور دے کر کہا ریسائٹ ان دا نیم آف یور لارڈ. پھر وہ کلمات پڑھے جو قرآن کا حصہ بنے. یہ 5 آیتیں جو ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 جو پہلی وحی جو تھی، 5 آیات تھی، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. ریسائٹ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹ. اس خالق کے نام سے پڑھو، اس مالک، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف بلڈ. جس نے انسان کو ایک خون کے دبے سے بنا لیا، جس کو حالانکہ قرآن نے اس کو الگ کہا ہے، اس کی بھی ایک اپنی کہانی ہے. تو ہم اب یہاں فار دا سیک آف جس کو انڈرسٹینڈنگ ہم یہ یہاں پر اس کو ٹرانسلیشن میں اس طرح سے دیکھتے ہیں. ریسائٹ اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ and your Lord is the most beneficent. وہ بہت ہی مہربان ہے آپ پر. یہاں پر اکرام والا، glorified. Who taught man by the pen. جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے، انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے. And taught him whatever he knew not. اور وہ ساری چیزیں انسان کو سکھائی جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. تو یہ تھی قرآن کی یہ جو اصل اس وقت جو سیکوینس میں جو ہے چیپٹر 96 ہے، پہلی 5 آیتیں 1 سے 5 تک. تو یہ تھی پہلی وحی. So prophet repeated the words as commanded by the angel. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے الفاظ دہرائے جس طرح سے جو اینجل تھے، جو ملائکہ تھے، جبریل علیہ السلام، اس نے جس طرح سے یہ پڑھے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے. The angel then went away. اور اس کے بعد یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اینٹیٹی، یہ اینجل یا یہ جو ڈیوائن ان کے ساتھ ایک بینگ کھڑا ہو گیا تھا، وہ پھر غائب ہو گیا، وہ چلا گیا. Upon receiving his first revelation صلی اللہ علیہ وسلم prophet hurriedly left the cave. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس سے فارغ ہوئے، جب اس کو لگا کہ اب اینجل تو چلا گیا، تو اس کے بعد حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوا، اور مطلب یہ اینجل تھا یا کیا نہیں تھا، اس کی بابت آپ کو آگے پتہ چلے گا کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. کیونکہ یہ ایک عجیب ایکسپیرینس پہلی مرتبہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سو ہی hurriedly left the cave. اس نے جلدی جلدی سے وہ وہاں سے مطلب تیز قدموں کے ساتھ وہ اس گفا سے چلے گئے. He was in a state of deep anxiety and distress. اور کافی بے چینی اور تشویش میں وہ مبتلا تھے. بہت زیادہ تشویش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی، کافی بے چینی ہو رہی تھی اس معاملے سے. He returned short of breath. اور جب وہ گھر پہنچے تو آپ کی سانس پھول رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اصل میں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اینجل کو سمجھنا ہے، اس کی ایکچوئل پریزنس کو سمجھنا ہے. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دس. ادروائز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ معاملہ جو تھا، یہ اتنا شاید اتنا مطلب زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خوف دلانے والا نہیں ہو سکتا تھا. اٹ واز ایکچولی دا پریزنس آف اینجل اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں دا ویٹ آف دا ریولیشن، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں سے گزرے، اس ایکسپیرینس سے وہ گزرے. تو his wife خدیجہ بنت خولد، تو پھر وہ وہاں سے واپس آئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے آئے. اور یہاں پر آپ کو جو ریلیشن شپ ہوتی ہے ایک مرد اور عورت کی، یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ناؤ سی، اب یہاں پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عورتیں پسند نہیں کرتی ہے اکثر بیشتر جب مرد گھر سے نکلتا ہے تو عورتیں پسند نہیں کرتی ہے، جگڑتی ہے عورتیں مردوں کے ساتھ، مردوں کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، اور عورتیں موسٹ آف دا ٹائم اس سے جو ہے مطلب وہ صرف نظر کرتی ہیں، اور اکثر بیشتر مرد کو اس بارے میں کہ مطلب وہ گھر وقت پر نہیں آتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. حالانکہ مرد جو ہے وہ بنایا ہی ہے اللہ نے باہر کے لیے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. جو بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں.
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ 6 مہینے سے اب ہیرا آ رہے لگاتار آ رہے تھے، اور ان 6 مہینوں میں جب کافی دن ہو جاتے تھے بیچ میں کہ وہ گھر واپس نہیں آتے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جایا کرتی تھی اور کچھ چیزیں لے جاتی تھی، کچھ پکا کے لے جاتی تھی اس کے لیے کھانا، اور کچھ چیزیں یا کپڑے ان کے ساتھ لے جاتی تھی، پانی یا باقی جو مشروبات وہ اس کے لیے بنا کے لے جاتی تھی، اور پورا سپورٹ کر رہی تھی، پورا سپورٹ کر رہی تھی. دس از دا ریلیشن بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ مقام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں خدیجہ تھی، آپ نے کبھی دوسری شادی نہیں، کبھی بھی نہیں. اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب وہ گھر آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ بالکل مرتبہ آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں. کور می وتھ اے بلینکٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ آپ کو یتھ کشی پہ تڑ کھس، آپ کو بہت زیادہ مطلب پریشانی کی وجہ سے ایسے معاملات سے وہ گزر رہے تھے. کور می وتھ اے بلینکٹ، شی کورڈ اینڈ کنسولڈ ہم انٹل ہز فیئر واز اوور. اور آپ نے صرف آپ کے اوپر جو ہے کمبل نہیں ڈالی، بلکہ شی کنسولڈ، اس کو تسلی دی. اب اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا بفرض محل، یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ جو آج جو عورتوں کا نیچر ہوا ہے، تو وہ اس کو پہلے ہی بولتی ہے کیا مطلب آپ جا رہے ہو پتہ نہیں، دن رات ادھر ہی رہتے ہو، مطلب کچھ بھی. لیکن کوئی بات جو ہے ایسی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں کے منہ میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا. اینڈ آفٹر دیٹ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیریٹڈ دا ہول ایونٹ اینڈ سیڈ. اور کچھ بولنے کے لیے بھی مجبور نہیں کیا، بلکہ پہلے کنسول کیا، اس کو کہا کہ آپ اپنا اچھی طرح سے اپنے آپ کو بالکل محسوس کریں کہ یو آر ان دا ہوم. بہت کنسولیشن دی، اور پھر بہت ساری باتیں کہی. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قابل ہوئے کہ آپ اس ٹراما سے نکل آئے، اور اس کے بعد آپ نے وہ ساری نریشن جو ہے، وہ ساری بات جو ہے ان کو نریٹ کر دی، ان کو وہ بتا دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی فیئر دیٹ سم تھنگ may happen to me. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپلائڈ اینڈ ری ایشورڈ. خدیجہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جواب دیا، یہ تاریخی جواب تھا. اس نے جو جواب دیا اور ایشورنس دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یقین دہانی دی. اللہ ول نیور ڈسکریج. اللہ آپ کو کبھی بھی ذلت و رسوائی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، میں مبتلا نہیں کرے گا. یو صلی اللہ علیہ وسلم کیپ گڈ ریلیشن وتھ یور کیتھ اینڈ کین. آپ رشتہ داروں کا بہت نزدیکی قریبی اقربا کا بہت خیال رکھتے ہیں. دیکھیے وہاں گنوا رہی ہیں اس کو، اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر بول رہی ہے اس وقت بھی. اسپیک دا ٹروتھ، آپ سچ بولتے ہو. ہیلپ دا پور، غریبوں کی مدد کرتے ہو. ٹریٹ دا گیسٹس وتھ آنر اینڈ اسسٹ دوز ہو آر ان ڈسٹریس. آپ مجھے بتائیے کہ پوری کی پوری جو کہانی اس وقت بیان فرمائی ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے، اور یہی اسلام کا کیریکٹر لیٹر آن بنا. What came out of Khadija that became the actual message of the Quran. Subhanallah. This is what Bukhari has narrated about this. یہ حدیث میں آئے ہیں، یہی الفاظ آئے، اور یہی باتیں جو انہوں نے نٹشل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی کہ آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. یہی ہمارے لیے کیریکٹر بنا کہ یہی آپ کو فالو کرنا ہے، اور اسی کو اسوہ حسنہ آج ہم کہتے ہیں. اسی کو لے کے پھر قرآن آیا. اب دیکھیے کتنی زیادہ ان کی آپس میں جو رشتہ تھا وہ کس طرح کا تھا. So Khadija Radhiyallahu then accompanied him sallallahu alaihi wasallam to her Christian cousin Warqa bin Nawfal bin Asad, who was having knowledge of Hebrew gospel. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے کہا کہ ہمارے پاس، اب دیکھیے اس وقت یہ اندازہ لگانا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر یہ اندازہ کرنا کہ یہاں پر جو ہمارے سماج میں جو ڈیوائن نالج کا سب سے بڑا اس وقت ٹیچر ہے، استاد ہے، معلم ہے، بزرگ ہے،
وہ کون ہے تو میں اس کے پاس لے جاؤں گی آپ کو. دیٹ واز ورقہ بن نوفل. جو جو آپ کے کزن تھے, چچیرا بھائی تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ورقہ بن نوفل بن عاصم. اور اس کو عبرانی زبان کی جو انجیل ہے وہ جانتا تھا, یعنی عبرانی وہ جانتا تھا, اور پورے کا پورا مذہب جو عیسائیوں کا ہے اس کو جانتا تھا. when prophet told him everything that had happened, پھر جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کہانی ورقہ بن نوفل کو بتائی, ورقہ said, ورقہ نے جواب دیا, this is the same one who keeps secrets, or a namus angel Gabriel who Allah had sent to Musa. فوراً پہچان لیا ورقہ بن نوفل. اس نے کہا یہ وہی ہے جو اللہ کے رازوں کو چھپانے والا ہے, جو اللہ کے رازوں کو انہی تک, جو وہ خبریں دیتا ہے جو باقی لوگوں کو پتا نہیں ہوتی ہے. دیٹ از کال الناموس. آپ نے لفظ دو ایک اور لفظ سنا ہوگا, جاسوس. جاسوس کہتے ہیں جو بری خبر دیتا ہے, یعنی جس میں انٹینشن برا, اور ناموس اس کو کہتے ہیں جو سیکرٹ کی ایسی خبر دے جس میں فائدہ ہوتا ہے. This is the difference between namus and jasus. So it is also reported in Bukhari. So Khadija radiallahu ta'ala anhu's observations on this occasion are of immense importance. اب یہاں پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اس وقت دیکھا اس کی بہت گہری امپورٹنس ہے, بہت زیادہ گہرائی میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. They demonstrate the Prophet's character as observed by his closest and most intimate companion for 14 years of at that age, at that time. یہ 14 سال کی جو آپ نے زندگی گزاری تھی خدیجہ کے ساتھ, یہ اس کی مرر تھی. ایک اس وقت مطلب بالکل کلیئر رکھا لوگوں کے سامنے کی یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے ریلیشن اپنی بیوی کے ساتھ. The honest testimony of husband or wife with regard to the character and disposition of spouse is the utmost value, for no other reason has the opportunity to make so accurate an estimate based upon close observations and personal experience. کیونکہ یہ عورت ہی ہے یا یہ سپاؤس ہی ہے, یہ ایک دوسرے کے ایسے رازوں کو, ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کی آپ مطلب جن کی کوئی انسان کلپنا نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. اس طرح کا ٹروتھ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح ایک مرد کا عورت کے پاس اور عورت کا مرد کے پاس ہوتا ہے. اور دیٹ از وائی آئی ٹولڈ یو کہ یہاں پر جو ہے بہت ہی اہم ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ مطلب رول. اب اتنا ہی نہیں, چونکہ ابھی 1-2 منٹ ہمارے پاس ابھی موجود ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل سے جب واپس آئے تو اس کے بعد جو ہے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اینجل جو ہے جبرائیل آ رہے تھے. اب یہ اس کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ بار بار اینجل جبرائیل کو وہ دیکھتے تھے. تو پھر آپس میں انہوں نے بات کی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا, یہ آپ کے سوال سے پرے ہے, اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا, اس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیریکٹر آپ کے دماغ میں آ جائے گا. پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ دیکھیں میں اس کو بار بار دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے دروازے پر بھی آ رہا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت اسے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ کس طرح سے اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر یہ شیطان ہوگا نعوذ باللہ تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. یہاں دیکھیے وہ پرافٹ ہے, یہ پرافٹ کی بیوی ہے, اور کس طرح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کا حل نکال رہی ہے ایک پرافٹ کے سامنے. اور پھر کہا کہ کیا مجھے کیا کرنا ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ میرے پیچھے آئے اور میری گردن کے سامنے, میرے کندھے پر آپ اپنی گردن رکھے, اپنا سر رکھے. تو جب ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ دکھائی دے رہا ہے. اس نے کہا ہاں دکھائی دے رہا ہے. پھر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر سے جو ہے چادر اٹھائی, چادر ہٹا لی. پھر کہا کہ آپ دوسرے کندھے پر آ جائیے. تو اس نے دوسرے کندھے پر جو ہے آپ نے جب چہرہ اپنا رکھا تو پھر کہا کہ پوچھا کہ اب دکھائی دے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کہا کہ یہ اللہ کا ملک ہے, یہ اللہ کا اینجل ہے, اللہ کا فرشتہ ہے, پاک فرشتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیسے یہ جانتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں پردے میں تھی تو آپ کے ساتھ اس کو گوارا دیکھنا ہوا, اس نے دیکھ لیا, لیکن جب میں نے پردہ ہٹا لیا, یہ دیکھ لیا ابھی پردے کے احکامات نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بٹ خدیجہ نہیں ہو. This is the character of a woman.
दिस इज द अल्टीमेट कैरेक्टर ऑफ ए वुमन। और इंशाल्लाह कभी इस पर और बात होगी। आपका पीरियड खत्म हो रहा है, यू कैन लीव नाउ, क्योंकि 12:35 से ऊपर ही चले गए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कल वो ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।